جہالت پر مبنی گمانات اور حقیقت پر مبنی گمان، یہ انسان کو جاننا ہوگا کہ کچھ گمان جہالت پر مبنی ہوتے ہیں اور کچھ گمان حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بات متفقہ طور پر عقل انسان تسلیم کرتی ہے کہ ان پڑھ لوگ ظاہری الفاظوں پر ہی اپنا گمان باندھے رکھتے ہیں اور ان پر ہی قائم ہوتے ہیں، اور ان کو الفاظوں کی تفسیر اور معنوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بس اپنے ہی گمانوں پر باتیں بناتے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں جو صرف جاہل ہی کرتے ہوں وہی باتیں تو ان پڑھ کرتے ہیں۔ علم کے گمانوں پر مثالوں پر نظر نہیں رکھتے اور وہ اپنے ہی گمان سے اپنے تصور میں جنت کا گمان بنا بیٹھتے ہیں، اور قیامت کی نسبت ظاہر گمان نہیں کر پاتے، اور جو اپنے ہی تصور میں جنت کا گمان بنا بیٹھتے ہیں یہی لوگوں کے لیے مصیبتیں اور عذاب کو جتلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ظاہر گمانوں کی بدولت بھلا کیسے اللہ کی مدد آئے گی۔ ایسا گمان رکھنا بھی جہالت ہے، اور جھوٹ باندھتے رہتے ہیں، اور قیامت کی نسبت کا انہیں گمان ہی نہیں، اور وہ ظاہری میں ہی تو ظاہر گمان کر بیٹھتے ہیں، لیکن جن کا گمان باطن میں ظاہری ہے غالب رہے۔ مثلا قیامت کا دن اپنے گمانوں میں ایمان کے ساتھ یاد رکھیں، یقیناً انہی لوگوں پر اللہ کا فضل کرم اور انہی لوگوں پر اللہ کے انعامات ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایسے گمان والے ہی خوشخبری کے طلبگار ہیں، اور اللہ ایسے گمان والوں کو ہی تو خوشیاں اور منزلیں اور مقام اور بخششیں اور رحمتیں اور عزیلتیں اور نور عطا فرماتا ہے۔ گمان پاسائی نور سلامتی ہے، جان فدائے ایمان حق ہے۔ یہ دنیا اور یہ دن رات تمہارے لیے ایک تھوڑا سا ہی گمان ہے۔ یہ لمبے اور بڑے گمان باندھنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ سدا جہاں رہنا نہیں، اس کے لیے 100 سال کا گمان تو کیوں کر رہا ہے، بلکہ یہاں تو پل دو پل کی زندگی ہے، اور گمان 100 برس کا، اور جہاں سدا کی زندگی ہے اس کا گمان کرنا بھی بھول گئے ہو۔ یہی بھول جانا بھی تمہارے ہی گمانوں کی سزا ہے۔ اور جو لوگ دنیاوی زندگی کے تمام طرز زندگی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آخرت کے گمان میں کوئی اچھے کام نہیں کرتے، یعنی یقین کامل تصور ایمان کے ساتھ آخرت کو مان کر اگر کوئی گمان خاص سے خاص الخاص میں پیمند سلاسل ہو جائے تو ایسے گمان کرنے والے کے لیے ہی تو اللہ نے انعام رکھا ہوا ہے۔ اچھے گمان رکھو اور اچھے گمانوں کی طرف چلو، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپناؤ، اور اچھے لوگوں کے ساتھی ہو جاؤ، اور انعام والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہی گمان تصور حقیقت شان بڑائی ہے۔ آخرت کے گمان میں کوئی اچھے کام نہیں کرتے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو کیا بیکار سمجھتے ہیں، کیا وہ بیکار نہیں تو کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہی لوگ نکارا اور ناسمن اور بے دینے ہیں جو گمان خاص سے یعنی حقیقت حق سے اللہ کے حکم سے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی فکر میں اپنے گمانوں سے کام نہیں لیتے۔ جو اپنے گمانوں سے آخرت کی فکر میں کام نہ لے وہی تو لوگ بے دینے ہیں۔ جبکہ آخرت کا وہ گمان بھی بھول گئے ہیں۔ بھولنا ان کی اپنی ہی عقل کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور وہ جو لوگ خود سے شرک اور کفر کرتے ہیں اور اپنے جھوٹے خداؤں کے گمان میں تو یقیناً ان کے گمان جھوٹے ہی ہیں اور ان کے خدا بھی جھوٹے ہیں، اور ایسے معبود بنانے والوں پر اور ایسے معبودوں پر گمان باندھنے والوں پر ہی لعنت ہے کہ
حقیقت کے گمان سے وہ بے خبر ہیں اور حق کو اپنے ہی گمان سے جڑاتے ہیں اور وہی تو شریک کرتے ہیں اور وہی جو شریک کرتے ہیں اپنے گمانوں کے ساتھ. پھر ایک روز اللہ انہیں فرمائے گا لاؤ جن کو گمان میں تم میرا شریک ٹھہرایا تھا. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود کوئی مدد ان کی کر سکتے ہیں جبکہ کھجور کا ایک چھلکا تک بھی انہوں نے بنایا نہیں. یہ تو پوچھنے والوں پر ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا اور پھر انہی کو گمان رکھنے لگ گئے کہ یہی ہمارے خدا ہیں حتیٰ کہ یہ تو گمراہ ہیں جنہوں نے ایسا گمان رکھا. ایسا گمان رکھنا ہی کفر ہے اور مومن کبھی کفر نہیں کرتا. کئی مقامات پر کئی گمانوں کو شیطان نے سچا کر دکھایا مگر یہ خود بھی اسی کے پیروکار ہیں اور یہ اسی کی تعریف کرتے ہیں اور وہی تو اولاد آدم کا دشمن ہے. وہی تو تم سے شرک کرواتا ہے, وہی تمہارے گمانوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہی تمہیں گمراہ کرتا ہے. خرابی ہے انہی کے لیے جو حقیقت سے ناواقف ہیں اور حق کو تسلیم کرنے کے منکر ہیں اور جھوٹے اور نافرمان ہیں. حتیٰ کہ زمین آسمان کے درمیان کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناحق پیدا نہیں فرمایا. کیا یہ گمان کافروں کا ہے؟ سو کافروں کے لیے ہی خرابی ہے جو اس کی نشانیاں دیکھ کر بھی تعریف کرنے سے گونگے بہرے اندھے ہیں اور اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. یقیناً قیامت کے دن ظاہر ہوگا جب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جن کو اپنا معبود مانتے تھے اور انہیں اپنے ہی ساتھ پائیں گے تو ان کا گمان جن کو اپنا معبود کہتا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا. یہ تو سراسر ان کی اپنی سرکشی ہے اور اپنی جانوں کے ساتھ ظلم ہے. کیا وہ ایسا گمان رکھتے ہیں کہ انہیں نیک کام والوں کے ساتھ شامل حال کیا جائے؟ یہ تو ان کا گمان ہی نہیں تھا. وہ اپنی دنیا میں نیک لوگوں کے گمان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. فیصلے کے دن اللہ دکھا دے گا کہ کون گمان حق ہے اور کون سا گمان نہ حق ہے. کون سے گمان سے تمہارے سامنے آئیں گے اور کون سے گمان تمہیں برباد کر دیں گے. ایسا گمان رکھنا جو گمان اللہ رسول نے تمہیں دیا ہی نہیں, وہ گمان اگر تم رکھتے ہو تو یقیناً گمراہ ہو. یہی تو گمراہی تمہیں اچھے گمانوں سے دور کر دیتی ہے اور دوری ہی تمہارے لیے عذاب بن جاتی ہے. اور جن گمانوں سے اللہ اور رسول کا قرب ہو جائے یعنی کہ اللہ اور رسول کے قریب ہو جاؤ, وہی گمان تمہارے سامنے تمہارے مددگار بنیں گے. اور مکہ والے یہ گمان کر بیٹھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے گھروں میں اب لوٹ کر قتل نہیں آئیں گے. یہ ان کا گمان ہی انہیں پر ظاہر کر دیا گیا اور یہ خیال ان کے دلوں میں رچ گیا تھا. یہ بہت برا خیال تھا. دراصل تم لوگ ہی پر ہلاک ہو گئے. حالانکہ ان لوگوں کو کوئی علم نہیں, پھر بھی وہ گمان باندھے ہوئے تھے. بے شک ایسے لوگوں کا گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. تمہارا گمان نہ تھا وہ نکلیں گے اور خود سمجھ رہے تھے کہ ان کی سنگین قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. بس ان پر اللہ کا عذاب ہی اسی جگہ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا. وہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے, مسلمان کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے. اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو, کافر تو خود بھی برباد ہے, گھر بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے اور زندگی بھی برباد ہے. بھلا ان کے گمانوں سے ان کو کیا نافع دیا جب گمان زبان بھی رکھتے ہیں. ایسا گمان رکھنا ہی بربادی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے بربادی ہی ہوگا. اور جو کافروں جیسے گمان رکھتے ہیں یقیناً ان کے گمان ہی انہیں برباد کرتے ہیں. مسلمان کا گمان تو ایسا ہے کہ اللہ اس کے گمانوں کے ساتھ ہے اور اس کا
اور اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہی انہیں اس جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہ ہو۔ وہی تو شخص اللہ پر توکل کرے گا، وہی تو شخص اللہ پر توکل کرے گا اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، وہی گمان پورے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی عظمت سے ظاہر فرمائے۔ یہی عظمت گمان اپنانے سے ہی انسان شرف والا ہے، یعنی کہ وہ گمان جو رسولوں نے ظاہر فرمائے انہی گمانوں کو اپنا کر انسان اشرف یعنی کہ مومن ہے، اور مومن ہی گمان خاص کا پیروکار ہے، اور خاص گمان ہی اللہ اور رسول کے گمانوں سے ہے، اور جس نے اللہ اور رسول کے گمانوں کو اپنا لیا اس نے خاص گمانوں کو اپنا لیا، اور جو اس گمانوں سے ہٹا وہی تو برباد ہوا، مرا ہوا، بدبخت ہوا، رسوا ہوا، جھوٹا ہوا، جہنمی ہوا، لعنتی ہوا، منکر ہوا، اپنے گمانوں سے گمراہ ہے اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، ابھی اس کا پیروکار ہے۔ یقیناً اے لوگوں ایسے گمان مت باندھو جس کا تمہیں اللہ اور رسول نے حکم ہی نہ دیا ہو، اور تم اپنے ہی گمانوں سے اپنی بربادی کر رہے ہو۔ اللہ تو تمہیں آباد کرتا ہے مگر تم برباد کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو تمہارے گمانی تمہیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور کفر کرنے والے ہی برباد ہیں۔ اور کچھ ایسے گمان بھی ہیں جن کو شیطان سچا کر دکھاتا ہے، عارضی زندگی کے گمان، مگر سدا کی زندگی کا گمان اللہ ہی سچا کر دکھائے گا۔ اس دن تم سوچو گے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں ہمارے ہی گمانوں نے گمراہ کر دیا۔ کیا تم یہ گمان نہیں کرتے کہ تم کسی کے بس میں ہو اور وہ اللہ ہی ہے جس کے بس میں کل کائنات ہے؟ کیا تم اس کے پکڑ سے بچ سکتے ہو جبکہ تمہارے گمانوں نے اسے مانا ہی نہیں؟ یہ تمہارے ہی لیے تمہارے گمان تم کو اللہ سے دور کرتے رہے۔ کبھی بھی اللہ کے دینے پر یہ گمان مت باندھو فلاں کو کیوں دیا اور فلاں کو کیوں نہ دیا۔ ایسا گمان کرنا بھی اللہ کی تقسیم پر شک ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر شک کرتا ہے وہی تو کفر کرتا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم میں اپنے گمانوں کو مت ڈالا کرو۔ اللہ کی حکمتوں سے جو واقف ہوتے ہیں وہی تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور راضی رہنے والا کبھی اس کی تقسیم پر غلط گمان نہیں باندھے گا۔ یہ بھی تمہارے ہی گمان ہے کہ تم اپنے گمانوں کو بھی اللہ کی رضا پر ہی راضی رکھو۔ یہ تو تمہیں ہمارے ہی گمانوں کی طاقت سے ہی تمہیں گمان ملتا ہے۔ گمان تو وہ ہے جو اللہ رسول کے گمانوں سے گمان ملے۔ اہل کتاب بھی رکھتے ہیں گمان، یقیناً ان کے گمان ہی ان کے لیے پردہ بن گئے اور وہ اپنے ہی گمانوں پر کفر کرنے لگ گئے۔ اے مومنہ تم ان جیسے بھی گمان مت باندھو، اللہ نے انہیں بھی گمراہ اور اپنے گمانوں سے انہیں اللہ کی نافرمانی کر دی، اور نافرمانی عذاب جہنم کے حقدار ہے۔ بلا شبہ تم ان جیسے نہیں ہو اور نہ ہی تم ان جیسے گمان رکھنا، اور یقیناً جان لو کہ منافق بھی اپنے گمانوں کی وجہ سے منافق ہے، انہیں ان کے گمانوں نے ہی منافق بنا دیا۔ حتیٰ کہ دین تو سچا ہے مگر منافق جھوٹا ہے، اور جھوٹا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں غلط گمان رکھے ہیں، اور وہ ہمیشہ انہی گمانوں کو دوسروں کی طرف منتقل کرتے ہیں اور اپنے ہی ساتھ وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی حق ہے، گمان ہی تمہیں ظلم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے آسمانوں پر یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے پالش کر
قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک قدم قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہے۔ تو اے انسان تو اپنی ہی سوچ کا گمان دوسروں پر مسلط نہ کیا کرو، جو تمہیں اللہ اور رسول نے گمان بتائے ہیں وہی تو دوسروں کو بتایا کر۔ اپنے گمانوں میں بھی سچ کو ہی گمان بنا، کبھی گمانوں کے ذریعے کسی پر تہمت مت لگا۔ یہ تہمت لگانا منافقوں کی کھلی نشانی ہے کہ بنا تصدیق کے بغیر کسی بات کا پھیلا دینا یہ منافقوں کا طریقہ رنجش ہے، کہ منافق ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ مومن رنجیدہ ہی رہے، تکلیف اور رنج ہی پہنچانا منافق کا کام ہے۔ تو گویا اپنے گمان منافقوں کی طرح مت رکھو۔ قرآن حدیث کے کسی الفاظ کے بارے میں شک کرنا بھی تمہارے ہی گمان ہے، حتیٰ کہ یہ شک سے پاک ہے۔ اور منافق کی یہ بھی ایک خاص نشانی ہے کہ وہ الفاظوں پر بھی شک کر بیٹھتا ہے اور اس کا گمان ہی اسے شک پر مبتلا کر دیتا ہے۔ وصیت خاص ہے، اے انسان شک سے خود بھی بچ اوروں کو بھی بچا۔ ایسے گمانوں سے جس سے تم شک میں مبتلا ہو جاؤ وہ گمان تمہیں سرکشی کی طرف لے جائیں گے اور انسانوں میں تو فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا اور فساد کو بھی پسند نہیں فرماتا اور فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ گمان رکھنے والوں یقیناً تم ہی ظالم ہو اور ایسا گمان تمہارے لیے ہی تمہاری جانب پر ظلم ہے، اور ایک دن تم دیکھ لو گے کہ تمہارا ہی ظلم تمہارے آگے ظلم بن کر ظاہر ہوگا اور تم ظالموں سے ہی اٹھائے جاؤ گے اور ظالموں کے ساتھ ہی تم جہنم میں جاؤ گے۔ رات دن اسی میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، مگر یہ رات دن دنیا کی ہے۔ اگر تم نے دنیا میں رات دن گمان فساد پر ہی عمل پیرا رہے ہو اور اسی پر مر جاتے ہو تو یقیناً اسی کے ساتھ زندہ ہوگے اور اسی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ جن قوموں نے ظلم کیا یقیناً ان کے گمان بھی ان کو عذاب میں لے گئے، ان کا گمان ہی ان کو سرکشی پر اکساتا تھا اور وہ پھر اپنے ہی گمانوں سے برباد ہوئے اور عذاب کے حقدار ہوئے، اور اللہ نے انہیں کئی طرح کے عذاب ظاہر فرمائے اور ان پر اپنی عذاب کی نشانی عذاب فرمائی، مگر ان کے گمان ایسے نہیں تھے کہ ہم پر کوئی عذاب آئے گا۔ وہ انبیاء کرام کو خود کہتے تھے کہ واقعی اگر خدا ہے تو ہم پر عذاب نازل کرے، یہ انہی کے گمانڈ تھے، اور اللہ نے پھر ان پر جب ظاہر فرمایا تو ان کے گمانوں میں بھی نہ تھا۔ اے انسان تیرے معاشرے میں، تیرے گھر میں، تیرے عزیز و کارم میں اور تیرے دوستوں میں نا اتفاقی کی وجہ، رنج کی وجہ، دوری کی وجہ، جھگڑے کی وجہ، بے برکتی کی وجہ تمہارے بد خیال ہی ہیں۔ ایسے گمان تمہارے لیے ہی راستہ بند کر دیتے ہیں، رحمت کا بھی، برکت کا بھی، عزت کا بھی، پاسداری کا بھی، حیا کا بھی، ادب کا بھی، عاجزی کا بھی، حفاظت کا بھی، ایمانداری کا بھی، اخلاق کا بھی، حسن سلوک کا بھی، ہمدردی کا بھی، قرب کا بھی، احساس کا بھی، انسانیت کی پہچان کا بھی، رحم دلی کا بھی۔ اپنے گمانوں کی بدنیتی پر جب تو اپنے گمانوں کو اپنے ہی آپ میں برباد کرتا ہے تو یقیناً تم ہر طرح سے برباد ہونے لگ جاتے ہو۔ ایسا گمان کبھی نہ رکھنا جو تجھ سے تیری ہی دولتیں چھین لے، ایسا گمان رکھنا تمہارا ہی نقصان ہے۔ دنیا میں رہ کر بھی ایسے گمان والے تمام خوبیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور تمام ہمدردیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا میں ہی بدگمان رہنے والے کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو بلا آخرت میں اس کا کون ساتھ دے گا؟ یہی تو اس کے گمان کے سبب
بدبختی اس پر پڑی ہے اور بدبختوں میں شامل ہو گیا. اے انسان بدبخت کہلانے سے بھی بچ, بدبختوں سے بھی بچ, بد نصیبوں سے بھی بچ اور بدی سے بھی بچ, بد کرداری سے بھی بچ, بد زبان سے بھی بچ, بد نگاہ سے بھی بچ. اگر تو بد گمانوں سے بچے گا تو یقیناً تو بدیوں اور بدوں سے بچے گا. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تو بد گمانی اپنائے. گمان گرفت مومن چاملے حال ذات کبریا ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ گمانوں کی گرفت عطا فرما دیتا ہے اور گمانوں پر مثبت سوچ عطا فرما دیتا ہے اور گمان کو نور کی طرف مسین کر دیتا ہے, وہی گمان مومن کے لیے سینہ پاسدار نور حیات جاویدانی سلامتی شان حفاظت گمان حق ہے اللہ تعالیٰ سے. وہی گمان اے بندے تو رکھ جس سے تیری حفاظت ہو, تیری نگاہ کی حفاظت ہو, تیرے جسم و جان کی حفاظت ہو, تیرے ایمان کی حفاظت ہو, تیری زبان کی حفاظت ہو اور تیرے مال و زر کی حفاظت ہو, تیرے گھر بار کی حفاظت ہو, تیرے خاندان کی حفاظت ہو. حفاظت گمان حق کی تو حفاظت جسم و جان ہے. جب اللہ کے ہاں تجھ گمان حق سے حق والا ہوگا تو سلامتی والا ہوگا, ہدایت والا ہوگا, خوبصورتی والا ہوگا, نور والا ہوگا, عطائے رب غفور والا ہوگا, بخشش والا ہوگا, سلامتی والا ہوگا, انعام والا ہوگا, عظمت والا ہوگا, خیرات والا ہوگا, برکت والا ہوگا, ہمدردی والا ہوگا, اخلاق والا ہوگا, اخلاص والا ہوگا, حسن سلوک والا ہوگا, عاجزی والا ہوگا, محبت والا ہوگا, تقوی والا ہوگا, پرہیزگاری والا ہوگا, ادب والا ہوگا, حیا والا ہوگا, شرم والا ہوگا اور اللہ سے گمان خاص سے تو نور سلامتی ہدایت والا ہوگا. اور جو اللہ کا گمان رکھتے ہیں وہی تو پاسدار مومن سلامتی نور والے ہیں. اے انسان تو کسی بھی نفس کے گمان سے حق کو نہیں جان سکتا. گمان خاص یعنی کہ نور ہدایت سے ہی تجھے گمان لینے ہوں گے, اور جب تجھے اللہ اپنے نور سے تیری عقل کو روشن کر دے گا اور تیرے دل میں نور پیدا فرمائے گا تو تیرے گمان بھی نور معراج صراط مستقیم والے ہو جائیں گے. گمان نور والے ہی عظمت گمان طریق مومن بادشاہی ہے.